قائدین محترم، معزز خواتین و حضرات اور بہت ہی عزیز نوجوانوں، میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا، خواجہ سلمان رفیق صاحب کا اور ان کی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 سال کے وقفے کے بعد لاہور شہر کی اس بہت ہی اہم سیاسی قومی تقریب کا پھر اہتمام کیا ہے، اور ہمیں اس وقت ملک کے جو درپیش بحران ہیں اس کے حوالے سے اپنے اپنے موقف کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم فورم ہے کہ صرف حکومت ہی نہیں اور دیگر جو موقف ہیں، آراء ہیں، انہیں بھی پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ خواجہ رفیق شہید ایک جرأت مند انسان تھے، حریت فکر کے علمبردار تھے، اور اپوزیشن اس اعتبار سے کہ ہر جمہوریت دشمن اور آمرانہ قوتوں کے مقابلے میں وہ تلوار بے نیام تھے۔ مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ اپنے ننیال کے واسطے سے بھی ایک بڑا اہم تعلق ہے، اور مجھے یاد ہے خواجہ رفیق کو شہید کیا گیا، خواجہ سعد رفیق کی والدہ مرحومہ جو میری والدہ مرحومہ کے ساتھ اسکول فیلو بھی تھیں، کلاس فیلو بھی تھیں، اور بہت روئیں کہ ان کی ایک بہت ہی عزیز اور چاہنے والی اور جن سے ان کی نسبت تھی ان کے خاوند کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر اس اعتبار سے بھی میں اس چیز کے لیے چشمدید گواہ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں ملتان میں تھا اور اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے 1972 میں ستمبر میں یہاں شفٹ ہوا، اور اسی ستمبر میں ہی خواجہ رفیق کی شہادت ہوئی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ کہیں بھی احتجاج ہو رہا ہوتا تھا، وہاں پہنچنا، شریک ہونا، آواز بلند کرنا، ایک لاہور کا کلچر بھی تھا، اور اس وقت طلبہ اور نوجوانوں کے اندر یہ ذوق شوق بھی تھا۔ اسی طرح جب یہ اطلاع ملی کہ صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ کی پشت پر یہ واقعہ ہو چکا، خواجہ صاحب کو شہید کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ پورے لاہور میں ہر سطح پر ایک بڑی غم کی خبر تھی۔ لیکن میں اب اس تفصیل میں جانے کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب سہیل وڑائچ صاحب نے، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اور اس سے پہلے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 77 سال کی تاریخ ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ فوجی آمریتیں پاکستان کے مسائل کا حل اور علاج نہیں ہے، اور سول بیوروکریسی کہ جو پردے کے پیچھے ہر چیز پر حاوی ہے، طاقتور ہے، اب یہ ڈاکٹرائن بھی ملک کو سیاسی بحرانوں سے نہیں نکال سکتا۔ اسی طریقے سے
आइन तोड़ना, आइन को मुअत्तल करना और आइन से इनहराफ करना और इंतखाबात जब हों उसे इंजीनियर करना, मर्जी के नताइज हासिल करना और अपने मनपसंद लोगों को कौम की गर्दन पर मुसल्लत करना, ये पूरा फार्मूला जो है वो इस वक्त नहीं चल सकता। अब ये वक्त आ गया है कि मुल्क में जमहूरियत के दावेदारों को, हुर्रियत फिक्र के दावेदारों को और मुल्क में सियासी इस्तेकाम के मुतलाशियों को ये गौर करना होगा कि माजी में जो गलतियां हो चुकी हैं, इन गलतियों से कोई मुबर्रा नहीं। फौज ने गलतियां की हैं, ब्यूरोक्रेसी से खताएं हुई हैं, सियासी क़यादत और सियासी जमातें भी इससे अपने आप को बरियो ज़िम्मा करार नहीं दे सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इन नताइज को समझना चाहिए। इन गलतियों की बुनियाद पे मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकी, पार्लिमानी रवायात को इस्तेकाम नहीं मिल सका, मुल्क वसाइल से माला माल है, ज़रई ज़मीन इसकी ताकत है, लेकिन आज कर्जे सूद की लानत और दुनिया भर के सामने कशकोल उठा के फिरना, ये हमारी इज्तमाई रुसवाई का बायस बन गया है। इसी तरह अदलिया की आज़ादी ये मुल्क के निज़ाम के लिए एक बुनियाद की हैसियत रखती है, लेकिन आप जजों की तकर्री से जब सियासी और अपनी पसंद और अपनी नापसंदीदगी की बुनियाद पे जजेस की इंडक्शन होगी, उनकी तैनाती होगी। आज यही जजों की तकसीम, अदालत की तकसीम फैसलों को मुतनाज़ा बनाती है और अदलिया को अमलन जो है कि मफलूज करके रख दिया गया है। एक मफलूज अदलिया पाकिस्तान को एक सियासी आज़ादी के लिए तक़वियत का बायस नहीं बन सकती। इसीलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने देखा दहशतगर्दी है, यहाँ बलूचिस्तान की कुरमपारा चनार की सूरत हाल बड़ी अबतर है, लेकिन यहाँ आज भी गुड तालिबान, बैड तालिबान और इसी तरीके से जब भी कोई चाहता है अपनी मर्जी से अपनी बसात को बिठाना चाहता है। मुझे याद है कि 9/11 के बाद हम अमरीकी मुदाखलत के मुकाबले में और मिडल ईस्ट की सूरत हाल के बारे में एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर मौजूद थे और अमलन ये पॉलिसी वादे हो चुकी थी कि पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ सरेंडर कर चुके हैं और माजी की पॉलिसियां तब्दील हो रही हैं। और उस वक्त जनरल महमूद DGISI थे, जनरल एहसान डिप्टी DG थे, जनरल एहतशाम ज़मीर उनके साथ थे और इसी तरह बाकी लोग थे। उन्होंने राब्ते किए, हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा, लगता यही है कि रियासत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली, रियासत ने अपना रुख तब्दील कर लिया है, लेकिन फौज की सरपरस्ती में ये जो 25-30 हजार मुजाहिदीन तैयार किए गए हैं, इनके बारे में आपको इसी वक्त फिक्रमंदी करनी चाहिए। आप फौज की रिजर्व फोर्स बना लें, मुजाहिद फोर्स बना लें, लेकिन इनको हालात के रहमो करम पर छोड़ देंगे, ये पूरा समाज, पूरी माशरत और पूरे हालात जो हैं इससे एक बड़ी अबतरी का शिकार होंगे। इसी तरीके से मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं
آج آرمی ٹرائل کے بارے میں، ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ماضی قریب میں ہم دیکھیں فوجی عدالتیں بنانے میں اس وقت کی جو ایک پاپولر جمہوری قوتوں نے اتفاق رائے کر کے فوجی عدالتیں بنا لی، سویلین کے ٹرائل ہوئے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم جس پہلو سے جائیں، کہیں نہ کہیں خرابی میں کسی نہ کسی طریقے سے سب کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو آج بحران ہے، جو آج کا موضوع ہے، میں جناب سردار ایاز صادق صاحب کی اس کاوش کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ڈائلاگ شروع ہوا ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے نمائندگان بیٹھے ہیں، اور عملاً اس پورے نظام کو پی ٹی آئی نے اب خود تسلیم کر لیا ہے، تو اس اعتبار سے توقعات تو اچھی رکھنی چاہیے۔ لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اسی پارلیمنٹ کے غلام گردشوں اور اس کے ایوانوں میں ہر چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ 5واں الیکشن ہے کہ جو مسلسل ہو رہا ہے۔ ہر الیکشن کے بعد اعتراضات اور تحفظات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد ایک پسندیدہ گروہ جو گود سے اتار دیا جاتا ہے اور نئے لوگوں کو سہولت کاری کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، اور یہ کھیل مزید بھی 5 الیکشنوں تک چلتا رہے، نہ سیاست مستحکم ہوگی، نہ جمہوری استحکام آئے گا، نہ معیشت بحرانوں سے نکلے گی۔ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی اس تجویز سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جناب سردار ایاز صادق صاحب کی یہ کاوش اس کی مضبوط بنیاد بن سکتی ہے۔ قومی قیادت کو قومی ایجنڈے کی تشکیل دینی چاہیے، کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے، اور قومی قیادت کو ماضی کی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ اس بات کو طے کرنا چاہیے کہ کم از کم ایجنڈا آئین کا تحفظ ہے، آزاد عدلیہ ہے، غیر جانبدارانہ انتخابات ہیں، صوبوں کا حق ملکیت ہے، صوبوں کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اگر آج قومی قیادت نے اس بات کو نہ سمجھا تو پاکستان کی نصف آبادی خواتین حقیقت میں اس وقت سیاست کا ایک اہم ترین حصہ ہیں، ان میں مستقبل کی ایک مایوسی پیدا کی جا رہی ہے۔ نوجوان جو پاکستان کے وجود کا ایک جوہری طاقت ہے، ان نوجوانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل دور کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ قومی سیاسی قیادت غلطی پہ غلطی کرتی جائے، اپنے مفادات کی خاطر ہر چیز کو پامال کرتی چلی جائے، اور پاکستان کے عوام اس کو خاموشی سے قبول کر لیں اور نوجوان اس کو برداشت کر لیں۔ اس لیے مائنڈ سیٹ بھی بدلنا ہوگا اور حالات کا ادراک بھی کرنا ہوگا، اور آگے بڑھنے کے لیے، ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے سیاسی قیادت کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ کوئی تشریبیں رکھ کے نہ جمہوریت دے گا، نہ آئین کا تحفظ دے گا۔ یہ قومی سیاسی قیادت کو خود اپنا رول ادا کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ابھی آپ لیاقت بلوچ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بغیر کسی توقف کے گزارش کروں گا رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے آپ کو مستفید فرمائیں۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر موجود
معزز محترم قائدین کرام